السلام علیکم ویورز، لائف اونلی ونس میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، جس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جب لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے انیشیٹوز لیے گئے تو کس مشن کے ساتھ لیے گئے، اور آج جب ہماری وہی بچیاں جن کے لیے بہت سٹینڈ لیے گئے تھے، اب آج جب وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو کیا وہ اسی پرپز اور اس مشن کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ 20ویں صدی میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، لوگوں کو اویئرنیس دلوانے کے لیے بہت ساری کیمپینز جو ہیں وہ سٹارٹ کی گئیں، اور ان کیمپینز میں سلوگنز یوز کیے گئے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے کی طرف گامزن ہوں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ بچیوں کو پڑھائیں گے تو آپ کی یہی بچیاں پڑھ لکھ کے اس دنیا کو تبدیل کر دیں گی، نالج ان کے پاس ہوگا تو دے ہیو پاور ٹو چینج دا ورلڈ۔ دوسری موٹیویٹنگ کوٹیشن جو اس معاملے میں یوز کی گئی وہ یہ تھی کہ آدمیوں کو، لڑکوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک لڑکے کو پڑھانا مطلب آپ نے ایک فرد کو پڑھایا ہے، لیکن اگر آپ ایک بچی کی تعلیم کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کو آپ تعلیم دلواتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک نیشن کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ یہ ایسی کیمپینز کے خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے کہ وہ بچیاں جن کو اسکول، میٹرک اور انٹر کالج کی تعلیم کے بعد ہی گھر بٹھا دیا جاتا تھا، پھر انہیں بچیوں کو یونیورسٹیز میں ہم نے BS MS MPhil PhDs وغیرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے خواتین کو ہائر ایجوکیشن کی طرف ان کو راغب کیا، ہم نے ان کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز جب ہونے لگ گئے تو ہم اب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں میجورٹی ان میں فیمیلز کی ہیں، ایز اسٹوڈنٹس بھی اینڈ ایز فیکلٹی بھی۔ تو پہلے ہم اس چیز پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن کا اتنا بڑا ایک چینج ہم لے کے آئے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہماری پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں ان کی ریشو کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ وائی ایجوکیشن از امپورٹنٹ۔ اچھا، ہم یہ جو جنرل اگر ہم دیکھیں تو جنرلی کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن، کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایجوکیشن سے کس طرح کے بینیفٹس کی ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے، ان میں سے چند ایک کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ خواتین کے پاس جب نالج ہوگا، ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، وہ پڑھی لکھی ہوں گی، تو دے کین انڈرسٹینڈ اینڈ دے کین مینیج دیئر لائفس ویری ویل ایز کمپیئر ٹو این ان ایجوکیٹڈ فیمیل اینڈ ان ایجوکیٹڈ ویمن۔ اب چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوں، چاہے وہ بچوں کی پیدائش، بچوں کی پرورش کے معاملات ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ فائنینشلی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے کہ اگر اس کی فیملی میں کوئی فائنینشیل سٹریسرز آ جاتے ہیں جس میں وہ ایک ایجوکیٹڈ ہوگی تو شاید وہ کہیں کچھ اچھے طریقے سے اس چیز کو مینیج کر سکے گی، اور وہ فائنینشلی بھی ان کو سپورٹ کرنے میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی خاتون کے لیے چیزوں کو مینیج کرنا، ان کو آرگنائز وے میں لے کے چلنا ریلیٹیولی ایزیئر ہو جاتا ہے جب اس کے پاس نالج ہوتی ہے، جب اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب یہ تو وہ بینیفٹس ہیں جو کہ ایک عام نیشن کبھی کہیں پہ بھی کسی گرلز ایجوکیشن کی بات کی جائے تو وہ بینیفٹس اس کے جو لیں گے وہ یہ چند ایک ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی کی طرف کہ ہماری اس سوسائٹی نے ہمارا یہ جو پرپس تھا خواتین کی ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو موٹیویٹ کرنے کا، اس سے ہم نے کیا پرپس لیا ہے؟ ہم نے اس سے کیا میننگس جو ہیں وہ ڈرائیو کیے ہیں کہ ایک ایجوکیٹڈ فیمیل، ایک ہائیلی ویل کوالیفائڈ فیمیل جو ہے وہ سوسائٹی میں کیا کرے گی؟ تو آج کی خواتین جو کہ پڑھی لکھی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف ایک پرپز، اپنی اس ساری ایفرٹ کا، اپنی ان 20-25 سالوں کے ایجوکیشنل کریئر کا اور اب اپنی جاب اور ان ساری چیزوں کا صرف ایک پرپز نکالتی ہیں، اور وہ ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ باقی ساری چیزیں وہ اگنور کر دیتی ہیں، صرف ایک پرپز جو کہ ہم نے پریویس سلائیڈ میں دیکھا کہ ون آف دا بینیفٹس جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے اس کو ادر وے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے صرف نام دے دیا ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس کا۔ لہٰذا ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن کا یا ویمن امپاورمنٹ کا، خواتین کی ہم نے جو مطلب نکالا ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ وہ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے۔ میں ایجوکیشن اس لیے، میں نے یونیورسٹی میں اس لیے جانا ہے، میں نے BS MPhil یا PhD میں نے اس لیے کرنی ہے کہ مجھے جاب مل جائے، جاب ملے گی تو کیا ہوگا؟ آئی ول بی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ، تو میں کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہوں گی۔ جب ہم نے ایجوکیشن کا صرف ایک سول پرپز یہ سمجھ لیا کہ وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے، تو ایسے ذہن جو ہیں ان کے پھر مینٹل ماڈلز بدل جاتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے پھر بلیفز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک کو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ ایسی خواتین پھر یہ سوچتی ہیں کہ مجھے، کیونکہ میں اپنے لیے خود کما رہی ہوں، میں اسی میں خوش ہوں اپنے ساتھ کہ میں کما رہی ہوں، میرا ایک فرینڈز ہے، میرا ایک سوشل سرکل ہے، سو آئی ایم اوکے ود آل دس، آئی ڈونٹ نیڈ اینی مین ان مائی لائف، اینڈ دس از پرٹیکولرلی اباؤٹ ہیونگ اے میریٹل ریلیشن شپ۔ اور ہسبینڈ کے بارے میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ شاید ہسبینڈ از دی اونلی سورس آف فائنینشیل نیڈز اینڈ ایکسپینسز، تو ان کے ذہن میں پھر یہ ایک نیگیٹو بلیف جو ہے وہ جگہ بنا لیتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
پھر وہ ان کے ذہن یہ بھی ہوتا ہے گو فار پی ایچ ڈی رادر دین گیٹنگ میرج. یہ ایک ایکچوئل میں نے یہ جملہ ایک خاتون سے سنا ہے جو کہ کسی کو شی از اے پی ایچ ڈی اور وہ خود کسی کو آگے مشورہ یہ دے رہی ہیں جو کہ ان سے اس چیز میں ہیلپ لینے آئی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی لائف میں اس وقت کیا ڈیسیجن لوں. تو انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ شادی چھوڑیں, آپ پی ایچ ڈی کریں. سو یہ ایک غلط اپروچ ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, میں اپنی خواہشات, اپنے ڈریمز, اپنی ضروریات میں خود پوری کر سکتی ہوں اپنے اون پہ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اب میرا ان ساری ایسی سوچ رکھنے والی خواتین سے ایک سوال ہے کہ کیا وہ کسی مرد کی سپورٹ کے بغیر یہاں تک پہنچ سکتی تھیں؟ کیا وہ اپنے اس 20-22 سال کے ایجوکیشنل جو بھی ان کا یہ ٹینیور تھا, اس میں پیچھے مڑ کے اگر دیکھیں تو کہیں پہ ان کو اپنے باپ کی, اپنے بھائی کی سپورٹ فائنینشیل ہے یا مورل ہے, کیا انہیں وہ کہیں نہیں نظر آتی؟ سو وہ اتنا بلنٹ ہو کے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں کہ انہیں اب کسی مرد کی ضرورت نہیں؟ انہی مردوں کی محنت اور کاوش اور اسٹرگل کے بعد وہ آج اس مقام تک پہنچی ہیں. سو دے آر ناٹ سیلف میڈ. حالانکہ یہ بہت فخر سے کہہ رہی ہوتی ہیں, اپنی سٹوریز آ کے بتا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم اے سیلف میڈ کائنڈ آف پرسن. نو, یو آر ناٹ. یہ بھی آپ سیلف میڈ نہیں ہیں. آپ نے یہاں تک پہنچنے میں, اپنا کریئر بنانے میں بہت سارے لوگوں کی سپورٹ لی ہے. سو پلیز اس چیز کے بارے میں سوچیں, اپنے ان بلیفس کو ذرا ری تھنک کریں کہ کیا آپ کی یہ اپروچ جو ہے یہ نارمل ہے, کیا یہ اپروپریٹ ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.